بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ شعبان المعظم میں شب برات کے استقبال کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شب برات دنیا اور برزخ میں ایک رابطہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے جنہیں شب برات جہنم سے چھٹکارا دیا جائے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جا بجا اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اور انہی آیات میں سے یہ پیغام بھی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نوازتا ہے، اور محسنین کے لیے خصوصی طور پر رب ذوالجلال نے اپنی رحمتوں کا اعلان کیا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے اس کی مختلف تشریحات ہیں، لیکن سب سے اقرب تشریح جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ومل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، جب حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی روپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے، سوالات کر رہے تھے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوابات ارشاد فرما رہے تھے،
جب وہ چلے گئے تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس میں جب انہوں نے یہ سوال کیا ومل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ اب احسان کی تعریف سے پتہ چلے گا کہ محسن کون ہوتا ہے، چونکہ احسان سے محسن بنا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی یوں بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی یوں بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی پہلے میں گویا کہ ہے، بندگی یوں کرو گویا کہ، چونکہ حقیقت میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں اللہ کا دیدار صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے عین ذات کا۔ قیامت میں جنت پہنچنے کے بعد اللہ سب کو دیدار عطا فرمائے گا، اہل جنت کو۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، یعنی تم یہ تصور غالب نہیں کر سکتے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو آگے بالیقین ہے فإنہ یراک، وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس طرح عبادت کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھے جیسے سمجھے میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دور سمجھتا ہے تو میری رحمتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ مجھے اپنے قریب سمجھ رہا تو میں اس کو پھر بے سہارا نہیں رہنے دیتا، اس کو محروم نہیں رہنے دیتا، اس کو دھتکارا ہوا نہیں بناتا، بلکہ میں اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہوں۔ عمومی طور پر خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ مواقع خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو خصوصی عطا فرمائے ہیں۔ یہ شب برات ان خصوصی مواقع میں سے ہے کہ جن کے تذکرے حدیث شریف کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، خالق کائنات یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کو آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ بخشش عطا فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ موقع کئی وجوہ سے اہم ہے اور ہر سال ہم اس کے مختلف موضوعات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس موقع پر شب برات جو چیزیں ہمیں پیش نظر ہونی چاہیے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر اور موجود سمجھتے ہوئے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور رہنے کا عہد کرنا، اور پھر اس میں خصوصی طور پر درود و سلام کا اہتمام کرنا، چونکہ یہ رات امت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہے اس کے لحاظ سے بھی خصوصی رات ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینا، سرکار کو خوش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کو حاصل کرنا، یہ بھی ان مواقع میں سے ایک خصوصی موقع۔ اور تیسرے نمبر پر جو انسان کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لحاظ سے بھی ان کو خوش کرنے اور ان کے معاملات کے لحاظ سے بھی یہ رات
خصوصی رات ہے جس میں ان کی خوشی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان خود راحت پاتا ہے اور رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے نوازا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ان امور کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات، کہ تمہارے جو قریبی لوگ اور تمہارے قبیلہ کے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جو تم بعد میں دنیا میں کام کرنے والے ہو، تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں پر جو دنیا سے جا چکے ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشِرُوا، اگر بعد والے اچھے کام کر رہے ہوں تو قبروں والے جن کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوں بعد والوں کے، قالوا، وہ کہتے ہیں، قبروں والے کہتے ہیں، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے پہلے ہمارے جیسی ہدایت عطا فرما دے۔ لا تمتہم، یہ جو ہمارے پچھلے ہیں، جو رستہ بھٹک گئے ہیں، بھول گئے ہیں اور نیک کام نہیں کر رہے، لا تمتہم، اے اللہ ان کو نہ مار، ان کو موت نہ دے۔ کب تک؟ حتی تہدیہم، یہاں تک کہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ کیسے؟ کما ہدیتنا، جس طرح تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں، اور دوسری حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم، تمہارے اعمال تمہارے قریبی لوگوں پر پیش کیے جاتے ہیں، وعشائرکم فی قبورہم، اور تمہارے جو قبیلہ کے لوگ ہیں قبروں میں ان پر تمہارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشِرُوا، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اچھے نہ ہوں، قالوا، وہ کہتے ہیں، اللہم الہمہم ان یعملوا بطاعتک، اے اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ تیری طاعت کے مطابق کام کریں، ان کو تو ہدایت عطا فرما۔ یہ احادیث جو کہ متعدد کتابوں میں اور متعدد صحابہ سے جن کو روایت کیا گیا ہے، اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ کافر مرنے کے بعد اس کی اور حیثیت ہے اور مومن کے مرنے کے بعد اور حیثیت ہے، اور پھر عالم برزخ اور عالم دنیا میں ایک رابطہ ہے، اور اس کے لحاظ سے جو برزخ میں چلے گئے رب ذوالجلال ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے ان کے لیے خصوصی ادراک رکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ ادراک ہے جو رب ذوالجلال صالحین کو بالعموم عطا فرماتا ہے، خواہ کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور پھر سب سے بڑھ کے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک وہ بے مثال ادراک ہے۔ یعنی یہ حدیث شریف میں جو عزیز و اقارب کے لحاظ سے اعمال کا پیش کیا جانا ہے، یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو امت کے اعمال ہیں اس سے کروڑ درجہ نیچے کی بات ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر تو آپس میں ایک جیسی بات ہو گئی کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے سامنے جو بیٹے کا عمل پیش ہو رہا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو امت کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، تو یہ ایک جیسا ادراک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ادراک محدود سا ہے،
جو عزیز و اقارب کو ملتا ہے، رشتہ داروں کو ملتا ہے، اور جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ اس کے اندر روشنی موجود ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے روضہ پاک میں وہ قطعی ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کے جو آثار ہیں اور اس کی جو قوت ہے وہ کہیں زیادہ ہے، جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن اوس، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کے سوال کے جواب میں یہ فرما دیا تھا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات ہے اور اپنے سامنے جو سرکار کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس کی جو سند کے رجال ہیں وہ بھی بالکل سارے رجال صحاح کے رجال ہیں، ساری راوی جو ہیں وہ صحیح اسناد کے سارے راوی اس حدیث شریف میں بھی موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی وہ جو قبل از وصال زندگی ہے، حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، کیسے تحدثون ویحدث لکم، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تمہارے سامنے دین کو بیان کرتا ہوں، یحدث لکم، جو تم پوچھتے ہو وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرما ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیسے؟ فرما تعرض علی اعمالکم، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، یہ دنیا سے جا کے بھی میں تجھ سے بے خبر نہیں ہوں گا، تعرض علی اعمالکم، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، جب میں تمہاری اچھائی دیکھوں گا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا، فما رأیت من خیر، اب یہ بھی کلمات حسر ہیں کہ ہر عمل، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو مسجد سے تنکا بھی اٹھا کے باہر پھینکتا ہے صفائی کی غرض سے تو وہ بھی مجھ پہ پیش کیا جائے گا، میں اسے بھی دیکھوں گا کہ میری امت کے فلاں فرد نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وما رأیت من شر استغفر اللہ لکم، اور جو میں تمہارا شر دیکھوں گا، میرے بعد جو تم سے گناہ ہوگا تو استغفر لکم، تمہارے لیے استغفار میں کروں گا، یعنی تمہارے گناہوں کی مغفرت کے لیے میں رب ذوالجلال سے اجازت چاہوں گا، میں اللہ سے استغفار کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ خالق کائنات جل جلالہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، چونکہ استغفر لکم کا خطاب ہر امتی کے لیے اور قیامت تک کے ہر فرد کے لیے، تو ایک تو یہ فرق ہوا کہ ادھر جو کسی کے والد پر عمل پیش کیے جاتے ہیں یا رشتہ دار پر وہ دائرہ کار محدود سا ہے، اور ادھر پوری امت کے لحاظ سے ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لحاظ سے یہ فرما دیا۔ اور اس حدیث کی سند کے لحاظ سے چونکہ کچھ لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں تو میں نے بطور خاص اس واسطے یہ وضاحت کی کہ اس کی سند کے ہر راوی کے حال اور اس کے ثقہ ہونے کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ صحاح کے روات میں سے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت تک میری امت کا ہر عمل مجھ پہ پیش ہوگا، یعنی ہر عمل میں دیکھوں گا قیامت تک، نیک بھی دیکھوں گا برا بھی دیکھوں گا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ رب کی دی ہوئی توفیق ہے کہ میں جب برا دیکھوں گا تو میں امت کی بھلائی کے لیے مدد بھی کروں گا، میں رب سے سفارش، رب سے درخواست کروں گا، میں رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے میں اللہ سے التجا کروں گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ آپ کے احسانات چونکہ سب پر ہیں اور سب سے زیادہ ہیں، اور فرما انما انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں، ایک حدیث میں یہ فرمایا، یعنی جس طرح
باپ سے پوچھتے وقت جھجک محسوس تم نہیں کرتے تو مجھ سے بھی پوچھو، جھجک محسوس نہ کرو۔ اور دوسری طرف یعنی والد سے کروڑوں مرتبہ افضل ہے کہ وہ کرم، وہ شفقت والد نہیں کر سکتا جو سرکار فرما سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ایک اسلامی والد کو، ماں کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے چچا کو، کسی کے ماموں کو یہ توفیق مل گئی اللہ کی طرف سے کہ قبر میں بھی اس کے جو پیچھے رشتہ دار کام کر رہے ہیں، یہ بعد والا جس کا ماموں فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، امی فوت ہو گئی، اس کا عمل ان پر پیش کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی اپنی حیثیت اور اپنے گریڈ کے مطابق وہ بھی مدد کریں گے۔ اب یہ کتنی بڑی مدد ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا باپ اپنے بیٹے کے گناہ کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ کہے گا اے اللہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے ہدایت عطا فرما دے، اس کو مرنے سے پہلے ہدایت دے دے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اے اللہ اس کو بھی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اس بنیاد پر مومن کا برزخ کے ساتھ زندگی میں جو رابطہ ہے وہ اعمال روزانہ پیش ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو عظیم مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع شب برات کا ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت یہ موقع آتا ہے، سب سے پہلی حاضری بندے کی رب ذوالجلال کے دربار میں ہے کہ اپنے ہر سیکنڈ کو جو گزر گیا سامنے رکھ کر حاضر کر کے سوچ کے اپنے ہر گناہ کو، ہر غلطی کو رب ذوالجلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اعتراف کرے جرم کا اور گناہ کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے گناہ کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اے اللہ میں ہرگز اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ اولین تقاضا ہے اس رات کا۔ اور ساتھ چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے اور سالانہ سرکار کے دربار میں امت کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اور پھر آگے مستقبل کے لحاظ سے جو اگلا سال ہے اس کے لحاظ سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے ہیں، تو یہ امت روتا ہوا، امتی چیختا چلاتا ہوا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھتے ہوئے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے تو خالق کائنات فرشتوں کو گواہ بنا دے گا کہ دیکھو اگرچہ یہ غفلت میں ڈوبا رہا لیکن اب یہ میرے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اعمال حاضر کیے گئے ہیں، پیش کر دیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انعام لینے کے لیے ہر امتی یہ خیال میں رکھے کہ میری نمازیں محبوب کے سامنے، میرے گزشتہ سال کے روزے سرکار کے سامنے، میرے دن رات کے اعمال صالحہ سرکار کے سامنے، ایک شخص اپنے استاد سے دعا لینے کے لیے، اپنے والد سے دعا لینے کے لیے اپنی نیکی ان کے سامنے پیش کر کے امیدوار ہوتا ہے تو پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال صالحہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ سرکار ان کو دیکھ رہے ہیں، اس رات بطور خاص سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے بندے کا دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے، اور پھر جو لغزش ہوئی اس کے لحاظ سے کہ ایک یہ ہے کہ بندہ خود بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور دوسرا اسے یہ یقین ہو کہ سرکار تو فرما کے گئے ہیں کہ میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ اگر تمہارا میں گناہ دیکھوں گا تو رب ذوالجلال کے دربار میں تمہارے گناہ کی معافی کے لیے میں درخواست کروں گا، اللہ تمہیں بخشش عطا فرما دے گا۔ تو یہ جہتیں، اور پھر جو اپنے رشتہ دار ہیں جب وہ ادھر سے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اے اللہ اس کے جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری کر دے اور اسے ہماری طرف متوجہ کر، جس طرح ہم نے نیکی کی ہے اس کو بھی نیکی کی توفیق دے۔ تو پھر ایسے موقع پر ان کے لیے بطور خاص ایصال ثواب کرنا، اور شب برات جو خصوصی موقع ہے ان ارواح کے ساتھ ملاقات کا، ان کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ تیسرے نمبر پہ
اس ہمارے ایونٹ کے اندر ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے امام شوکانی نے بھی تحفۃ الذاکرین کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا اور کہا وَرِجَالُ رِجَالُ الصحیح، کہ اس کے سند کے سارے راوی صحیح حدیث کے روات میں سے ہیں۔ اس میں یہ فرمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی لیرفع للرجل الصالح الدرجۃ فی الجنہ، کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ وہ درجہ اتنا اونچا ہے، ایک درجہ جنت کا جتنا زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت ہے۔ جب جنت میں پہنچنے کے بعد کسی کو اتنی بلندی درجات میں سے ایک درجہ جب اس کو ملے گا تو وہ حیران رہ جائے گا، یہاں تک کہ پوچھ لے گا انا لی ھذہ، کہ مجھے یہ بلند مقام کیسے مل گیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا۔ آگے حدیث کی دو طرح کی روایت ہے، ایک یہ ہے باستغفار والدک لک، یہ تیرے اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، انہوں نے تیرے لیے دعا مانگی تھی، استغفار کے لفظ ہے، استغفار کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث میں ہے بے دعائے والدک، تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہم نے یہ تجھے درجہ بلند کر دیا ہے اور تمہیں یہ بلندی عطا فرما دی ہے۔ اس واسطے اس رات کے اندر یہ جو اہل سنت و جماعت کا معمول ہے کہ ایصال ثواب کرتے ہیں اور فوت شدگان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ انہی فرامین کا خلاصہ ہے اور امت کے اندر یہ معمول جو ہے وہ صدیوں سے آ رہا ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں سب سے زیادہ اس رات میں فکر آخرت اور اپنی قبر کی تیاری کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، غفلت چھوڑنا اور آئندہ کے لیے کمر ہمت باندھنے کا جو اہتمام ہے اس کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں ان امور کو جس انداز میں ذکر کیا وہ بھی حدیث شریف کا ایک روشن باب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر کے لحاظ سے قبر کا ایک اپنا خطاب ہے، قبر کی ایک اپنی گفتگو ہے۔ آج جو قبر کی آواز کو سنتا ہے تو وہ غافل نہیں رہتا، تیار ہو جاتا ہے، اور آج جو غفلت کرتا ہے کل جب قبر سنائے گی تو پھر اس کے لیے وہاں پر بھگتنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طبرانی نے موجم کبیر میں روایت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول القبر للمیت، قبر میت سے کہتی ہے حین یودع فیہ، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ویحک یبن آدم ما غرک بی، اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تو تباہ ہو جائے، تجھے کس نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تو نے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور آج تجھے میرے سپرد کیا جا رہا ہے۔ الم تعلم انی بیت الفتنہ، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں، میں جائے امتحان ہوں، میں کمرہ امتحان ہوں، میرے اندر آزمائش ہوتی ہے، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں تھی؟ واہ بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، و بیت الوحدہ، میں تنہائی کا دیس ہوں، و بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، کیا تمہیں اس بارے میں معلوم نہیں تھا؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ قبر جو قبر میں دفن ہو رہا ہے اس سے قبر گفتگو کرتی ہے اور خطاب ہے قبر کا۔ اب باقی احادیث میں اس کے دو پہلو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو قبر جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جب زمین پہ چلتا تھا مجھے اس وقت بھی بڑا پسند تھا، اذ ولیتک الیوم، آج تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے تو دیکھ میں تیرے لیے کتنا اچھا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ قبر میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اور جو برا ہے اس کو قبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ یوں قبر کی دیواریں ملتی ہیں اور دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی جاتی ہیں۔ اس مقام پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ الفاظ یہ ہیں، فرمایا فَإِن كَانَ مُصْلِحًا، اگر قبر میں جانے والا نیک بندہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اجاب عنہ مجیب القبر، تو وہاں قبر کے اندر اس کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے، نیک انسان کی طرف سے وہ نمائندگی کرتا ہے، قبر سے ڈائلاگ وہ کرتا ہے۔ جب قبر کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں پردیس کا گھر ہوں، مجھ میں تنہائی ہے، اندھیرا ہے، مجھ میں کیڑے ہیں اور مجھ میں آزمائش ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اجاب عنہ مجیب القبر، اگر نیک بندہ ہو تو اس کی طرف سے قبر میں ایک ترجمان بولتا ہے، وہ کہتا ہے قبر تو ٹھیک بول رہی ہے لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے، ارائیت ان کان یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، اگر یہ آنے والا جو ہے اس نے زندگی میں نیکی کی دعوت پھیلائی ہو اور اس نے زندگی میں لوگوں کو بدی سے روکا ہو، تو پھر بھی تو کیڑے مکوڑوں والی ہے کیا؟ پھر بھی تو اندھیرے والی ہے کیا؟ پھر بھی تو آزمائش والی ہے؟ اگر آنے والا اس طرح کا ہو کہ اس نے خود نیکی اختیار کی، اوروں کو نیکی کی دعوت دی، خود بدی سے بچا اور اوروں کو بدی سے بچانے کے لیے وہ کردار ادا کرتا رہا، اگر وہ اس طرح کا ہے تو پھر بھی تو اس کے لیے یہی حیثیت رکھتی ہے کہ تو وحدت کا گھر، تو ظلمت کا دیس اور تو کیڑے مکوڑوں والی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے، ہم قبر میں جاتے پتہ چلتا قبر میں کیا ہوتا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی آواز بھی سنی ہے اور قبر کے ترجمان کی آواز بھی سنی ہے، جو قبر میں نیک بندے کی طرف سے قبر سے گفتگو کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت قبر سے یہ قبر کا مجیب انسان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ گفتگو کرتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں فیقول القبر، اب قبر جواب میں کہتی ہے انی اذن اتحول علی خبرا، اگر آنے والا نیک ہے اور نیکی کی دعوت دیتا رہا، آنے والا بدی سے بچا اور بچاتا رہا لوگوں کو، تو پھر فرمایا اس کے لیے میری وہ حیثیت نہیں، اس کے لیے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں ہوں، اس کے لیے میں اندھیرے کا مکان نہیں ہوں، اس کے لیے میں کیا ہوں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتی انی اذا اتحول علی خضرا، اس کے لیے میں سبز رنگ کا مکان ہوں، اتحول علیہ خضرا یعنی وہ رنگ جو اسے بھائے، اس کو ٹھنڈک فراہم کرے اور اس کو راحت بخشے، اس کے لیے میں اس پہلو میں موجود ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَعُودُ جَسَدُهُ نُورًا، یہ کہتے ہی اس بندے کا جسم نور بن جاتا ہے، يَعُودُ جَسَدُهُ نُورًا، اس کا جسم نور میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جس کے لیے قبر سبز بن گئی، جس کا جسم قبر میں نور بن گیا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا جو دوسرے مقام پر فرمایا تھا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ جو لفظ خضر بولا ہے، اس سے ان باغات کی طرف سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، اور دوسرا جو اس کا جسم نور بن جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جسم اسی طرح رہے اور اندھیرے کافور ہو جائیں، اور یہ ہے کہ خود جسم ہی نور بن گیا ہے، جسم نورانی بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث دوسرے مقام پر موجود ہے، جس کو امام سیوطی نے شرح الصدور کے اندر ذکر کیا ہے، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت قبر بولتی ہے انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، اور اس طرح کے الفاظ بولتی ہے، سرکار فرماتے ان کان صالحا نادھا مناد من ناحیت القبر، اگر جانے والا نیک ہے تو پھر قبر میں سے، قبر کے ایک کونے کے اندر منادی موجود ہے جو قبر کے کونے سے بولتا ہے اودی علیہ خضرا،
وکونی علی رحمہ. اب اس حدیث کے مطابق وہ پوچھتا نہیں کہ اگر یہ نیک ہو تو پھر تمہارا رویہ کیسے ہوگا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں قبر میں موجود وہ منادی اس کو کہتا ہے کہ قبر ٹھیک ہے، تیرا ایک اپنا تعارف ہے، تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، تو ظلمت کا گھر ہے، تو وحشت کا گھر ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ آنے والا کون ہے. کونی اودی علیہ خضرا، تو اس کے لیے سبز بن جا. اودی یہ ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، کہ اگرچہ تم واقعی ایسے ہو جیسے تم بتا رہی ہو، مگر آنے والے کے لیے تمہیں اپنا بدلنا پڑے گا. اودی تم تبدیل ہو جاؤ، اس کے لیے سبز. وکونی علیہ رحمہ، اور تم اس کے لیے رحمت بن جاؤ. جس طرح ادھر ہے نا قلنا یا نار کونی بردا، اللہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جلائی تھی. تو قلنا یا نار کونی، اے آگ ہو جا، کیا ٹھنڈی ہو جا. تو یہاں وہ قبر کا مجیب اور قبر کا منادی، یہ دو لفظ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بولے. اسے مجیب بھی کہا، منادی بھی کہا. قبر کا اعلان کرنے والا قبر سے کہتا ہے کونی علی رحمہ، تو اس کے لیے رحمت بن جا. فنعم العبد کان للہ عز وجل، یہ تو اللہ کا بڑا خاص بندہ تھا جو تمہارے اندر آ رہا ہے. ونعم المورود الیک، یہ جو تجھ میں وارد ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، یہ بہت اچھا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتقول الارض الان حین استحق الکرامۃ، یہ تو پھر بڑے اعزاز والا ہے، یہ تو بڑی عزت والا ہے. اس واسطے جس طرح تم نے کہا میں ویسے ہی اس کے لیے بننے والی ہوں. اس کے لیے قبر کا وہ گڑھا نہیں ہوتا، وہ روضہ ہوتا ہے، وہ جنت کے باغات میں سے باغ ہوتا ہے، وہ رحمت کا آشیانہ ہوتا ہے اور رحمت کی جگہ ہوتی ہے. تو آج ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اس قبر کے لیے تیاری کریں کہ جس میں کل ہمیں ایسا مجیب میسر آئے اور ایسا منادی میسر آئے کہ جب قبر میں ہمیں دفن کیا جا رہا ہو اور آگے قبر آواز دے رہی ہو کہ تم کہاں رہے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں وحشت کی جگہ، میں ظلمت کی جگہ، میں آزمائش کی جگہ. تو اتنے میں وہ منادی قبر سے کہے کہ تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے جس نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی. آج کے اعمال صالحہ یہ دلیل بن جائیں گے کل اس منادی اور مجیب کے لحاظ سے. اور جس وقت وہ ایسی گفتگو کرے گا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بتا دیے کہ اس کے مطابق پھر قبر اس کے لیے ایک رحمت کی جگہ ہوگی اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو وہاں پر جنت کی نعمتیں اور جنت کی رونقیں عطا فرما دے گا. اس حدیث شریف سے غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو روضہ کہتے ہیں اور روضہ رسول علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں. اور آپ کا گنبد ہرے رنگ کا ہے جس کو ہم سبز گنبد کہتے ہیں اور عربی زبان میں القبۃ الخضراء کہتے ہیں. یہ گنبد اگرچہ بعد میں بنایا گیا اور رنگ امت نے منتخب کیا، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ چونکہ حدیث شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی کے لحاظ سے اور اپنے ایک نیک غلام کے لحاظ سے یہ فرمایا کہ جس وقت عمل صالح والا قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کی اندر سے سبز ہو جاتی ہے، قبر اس کی خطرہ بن جاتی ہے. اس سے پتا چلا کہ وہ سبز رنگ یہ حدیث شریف میں اس کو قبر کے اندرونی ماحول کے لیے پسند کیا گیا اور اچھی قبر اور رونق والی اور رحمت والی قبر جو ہے اس کے لیے اندرونی طور پر سبز رنگ کو منتخب کیا گیا جو برزخ میں قبر والے کو نظر آتا ہے. تو پھر امت نے یہ سمجھا کہ جن کے ذریعے سے قیامت تک کروڑوں قبروں کو رونق ملے گی اور اندر سے وہ سبز ہوگی تو پھر ان کی قبر شریف پر نظر آنے والا گنبد بھی ہرے رنگ کا ہو اور سبز رنگ کا ہو جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور سرور ملتا ہے. اور پھر جس وقت ایک شخص جس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کلمہ پڑھا، اس کے لحاظ سے قبر کی یہ حیثیت ہے کہ اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ۔ جب وہ روضہ ہے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کتنا بڑا روضہ ہے اور کتنی بڑی اس کے اندر رونقیں ہیں۔ افسوس ہے اس سوچ پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز پرنور کو قبر کہنے پر بضد ہیں اور روضہ کہنے سے روکتے ہیں کہ روضہ نہیں کہنا چاہیے، روضہ کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے، جبکہ میرے محبوب علیہ السلام نے تو اپنے غلاموں کی قبروں کو بھی روضہ قرار دے دیا ہے۔ اس میں اس چیز کو بھی، یہ جتنی بھی احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آج کی سوچ، جنہوں نے قبروں کو بت کہنا شروع کر دیا، جنہوں نے قبروں پہ دھماکے شروع کر دیے۔ اب دیکھو شام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر دھماکے کیے گئے، نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی یہ گندی سوچ کہ جو جنت میں دہشت گردی کر رہے ہیں، کیونکہ قبر تو جنت ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اس کے اندر جو آتش و آہن کا کھیل کھیلتے ہیں وہ کل کس منہ سے جنت کے امیدوار بنیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس وقت کفر کی کمر توڑ کے اسلام پھیلا رہے تھے تو کیا وہ سوچ سکتے تھے کہ بعد والے ہماری قبروں پر آگ برسائیں گے اور ہماری قبروں پہ دھماکے کریں گے؟ تو یہ سوچ جو آج کہیں قائد اعظم کی رہائش گاہ سے ٹکرا جائے، کہیں یونیورسٹیوں سے دانش گاہوں پر حملے، عبادت گاہوں پر حملے، جنازہ گاہوں پہ حملے، یہ ساری بربریت، یہ غیر اسلامی سوچ اور ایک غیر اسلامی فکر ہے، جس کے نتیجے میں معاذ اللہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کہیں داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے مرکز پرنور کا ادب و احترام ملحوظ خاطر نہیں، اور کہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگ جن کو رب ذوالجلال نے اسلام پھیلانے کی اتنی سعادتیں عطا فرمائیں، ان سے دشمنی یقیناً یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل سنت و جماعت کو اس دہشت گردی کے ماحول میں وہ سوچ عطا فرمائی ہے جو سوچ اہل جنت کی سوچ اور جو سوچ اہل امن کی سوچ ہے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہی سوچ بالآخر زمین پہ غالب آنے والی سوچ ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو قبر کی تیاری کے لحاظ سے نصاب عطا فرمایا، اس نصاب کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی لمحات ہیں چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے لحاظ سے آج ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنے کے بعد لسٹ بنانی چاہیے کہ کہاں کہاں مجھ میں خامی ہے اور کہاں کہاں کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کا اب موقع موجود ہے۔ جس وقت ایک انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پھر اس سے کمی محسوس ہوتی ہے، اور جو کبھی گناہ گنتا ہی نہیں ہے اور کبھی اعمال اپنے ان کو ملاحظہ نہیں کرتا، اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں بھی کوئی کمی ہے اور میں نے بھی کوئی غلطی کی ہے۔ اس واسطے یہ جو مقدس رات آ رہی ہے، اس سے پہلے اپنا حساب کرنا ضروری ہے، اپنا محاسبہ ضروری ہے، اور توبہ سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ندامت ہے، وہ شرمندگی ہے۔ جو بندہ شرمندہ نہ ہو وہ تائب نہیں ہو سکتا، اور شرمندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنی حاضری لگاتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج ہم توجہ کر کے جس وقت اپنے ہفتے کے عمل، مہینے کے، سال کے، زندگی کے سامنے رکھ کے پھر پتہ چلے گا کہ کندھے کتنے بوجھل ہو گئے ہیں، سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں کتنی ہیں، اس لحاظ سے پھر آنکھوں میں اشک آئیں گے، اور پھر انسان کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو بھی جو ندامت کی بنیاد پر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، وہ اتنا بڑا ابر کرم ہوگا کہ وہ ہزاروں گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ اس رات کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے، اور یہاں اس چیز کو جس وقت انسان پیش نظر رکھتا ہے، جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم امارا، اگر تم حازم لذات کو تم نے دیکھا ہوتا
تو میں تمہیں اس حالت میں نہ دیکھتا جس حالت میں میں نے تمہیں دیکھ لیا. صحابہ سے پوچھا محبوب وہ ہاضم لذات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ہاضم لذات موت ہے جس سے لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. فرمایا جو شخص موت کو یاد کرتا ہے تو وہ غافل نہیں ہوتا, اور موت کے یاد سے مراد اس کی تسبیح نکالنا نہیں ہے بلکہ موت کو ذہن میں بٹھانا, اپنے آپ کو دنیا میں عارضی سمجھنا, اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھنا, اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھنا, اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھنا ہے. جس وقت ایک انسان اس طرح اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو پھر اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے, اس میں مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جس وقت ایک انسان اس وجہ سے غمگین بیٹھا ہے کہ میرے گناہوں کا کیا بنے گا, میرے کرتوت اتنے ہیں وہ کیسے بخشے جائیں گے, تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحزین فی ذل اللہ, جو گناہوں کے بوجھ سے ڈر کے غم زدہ ہو کے بیٹھے وہ رب کے سائے میں بیٹھا ہوتا ہے. الحزین فی ذل اللہ, اللہ کے ذل میں ہے, حالانکہ رب ذوالجلال کا تو کوئی سایہ نہیں, تو چونکہ سایہ یہ جو دنیا میں سایہ ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ سایہ کثیف چیز کا بنتا ہے. ایک طرف سے شعاع ہے, آگے جسم ہے, جسم سے شعاع کراس نہ کرے تو پھر مخالف سمت میں سایہ بنتا ہے, اور آگے لطیف چیز ہو تو شعاع گزر جائے تو سایہ نہیں بنتا. تو رب ذوالجلال سے بڑھ کے کوئی لطیف ہے ہی نہیں. یہ جو مخلوقات لطیف ہوں تو سایہ نہیں بنتا, تو وہ تو خالق ہے, اور اس کے سائے سے مراد اس کی رحمت کا سائبان ہے, اس کے فضل کا سایہ ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کے اور ڈر کے غمگین ہو کے بیٹھا ہے, حزین ہے, حزن اس کو لاحق ہے, تو پھر فرمایا وہ اللہ کے سائے میں ہے, وہ رب کے سائے میں آ گیا ہے, اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا ہے. اس طرح یہ ایک دائمی انسان کا روزانہ 24 گھنٹے میں ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنی 24 گھنٹے کی کارروائی کو سامنے رکھ کے کچھ حزن کرے اپنے کاروبار پر, اپنے کرتوتوں پر, اپنے اعمال پر. اور پھر یہ رات تو بطور خاص اس طرح کی ہے, اس واسطے جہاں اجتماعات ہوں گے, اجتماعی دعائیں ہوں گی, وہاں کچھ وقت حزین بن کے بیٹھنے کا بھی نکالیں کہ جس وقت ایک انسان حزن میں اپنے گناہ کی بخشش کے لحاظ سے بیٹھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں پیغام دیا گیا اس میں مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے کی ایک حکمت جو بیان کی تو وہ یہ فرمایا صلی علی الجنائز, جنازے پڑھا کرو. کیوں؟ لعلی ذالک یحزنک, ہو سکتا ہے یہ تمہیں غم میں ڈالے. جنازہ پڑھو اس امید پر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسے دیکھ کے جو دنیا سے جا رہا تمہیں حزن لاحق ہو, تمہیں غم لاحق ہو, اور تم کچھ وقت کے لیے تو غمگین ہو جاؤ کہ اچھا خاصا ساتھی تھا, کل کٹھے تھے, آج وہ دنیا سے چلا گیا, تو میرا کیا اعتبار ہے کہ میں کب چلا جاؤں گا. فرمایا جنازے پڑھو تاکہ یہ بات تمہیں غم میں ڈالے. کیوں؟ فرمایا فإن الحزین فی ذل اللہ, اس واسطے کہ جو غم میں ہو وہ اللہ کے سائے میں ہوتا ہے. یعنی اس غم میں یہ جو آخرت کا غم ہے, یہ جو قبر کا غم ہے, اس کے لحاظ سے فرمایا جو غم میں ہے وہ اللہ کے سائے میں ہے. قبر کی یاد کے لحاظ سے بڑے بڑے ہمارے محققین اور تاریخ کے اکابر اور مختلف شعراء نے اس کا ذکر کیا, یہاں تک کہ ابن قتیبہ نے عیون الاخبار کے اندر اس کا تذکرہ کیا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو اس انداز میں ذکر کیا. ایک بہت بڑا شاعر, اس کا یہ عربی زبان میں یہ کلام ہے, کہا اتیت القبور فسألتها فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين القوي إذا ما قدر. کہ میں گیا قبروں کے پاس, اتیت القبور, میں قبروں کے پاس گیا, فسألتها, میں نے قبروں سے سوال کیا, میں نے ان سے جا کے پوچھا, فأين المعظم والمحتقر, کہاں ہیں وہ لوگ جن کی دنیا میں بڑی بڑی شانیں تھیں, بڑا ٹھاٹ باٹ تھا اور بڑا جاہو جلال تھا, بتاؤ قبروں وہ کہاں گئے ہیں. والمحتقر, اور کہاں وہ جو دنیا میں جن کا کوئی خاص ٹھاٹ باٹ نہیں تھا, غریب تھے, نادار تھے, امیر کہاں ہیں, غریب کہاں ہیں.
میں نے جا کے قبروں سے سوال کیا وَأَيْنَ الْمُذِلُّ بِسُلْطَانِهِ، کہاں وہ جو اپنی حکومت کے بل بوتے پر لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے تھے اور لوگوں کو ناکوں چنے چبواتے تھے اور جن کا اقتدار لوگوں کو رسوا کرتا رہا. وَأَيْنَ الْقَوِيُّ إِذَا مَا قَدَرَ، کہاں ہے وہ جابر، وہ عامر، وہ ڈکٹیٹر، وہ فرعون اور نمرود، وہ اس طرح کے طاقتور کہ جب وہ طاقت پا کر انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیے، کہاں گئے ہیں وہ لوگ؟ میں نے قبروں سے جا کر یہ پوچھا اتیت القبور فسألتها فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين القوي إذا ما قدر. اب آگے قبر کا جواب وہ اشعار کی شکل میں ذکر کرتے ہوئے اس کی تفصیل کہتے ہیں تفانوا جميعا فما مخبروا وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبر تروح وتغدو بنات السرى فتمحو محاسن تلك الصور. تو قبروں نے یہ جواب دیا تفانو، وہ سارے فنا ہو گئے، وہ سلطان، وہ ٹھاٹ باٹ والے لوگ، وہ اپنے اقتدار کی بنیاد پر لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے. وماتوا جميعا، وہ سارے مر گئے. ومات الخبر، ان کی تو خبر بھی مر گئی، ان کی تو خبر دینے والا بھی کوئی نہیں رہا اور خبر بھی نام و نشان ان کا مٹ گیا. فیا سائلی ان اناس مضوا، اے ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے والے جو دنیا سے چلے گئے. اما لک فیما تری معتبر، یہ جانے والوں سے تو کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہا. جو سوال جن کے بارے میں تو کر رہا ہے کہ فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، کیا تجھے ان کے جانے سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ کیا تو نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ تروح وتغدو بنات السرا وتمحو محاسن تلک الصور، کہا کہ اتنے حالات، اتنے حادثات اور اتنے واقعات ہو گئے ان کے بعد کہ ان کی تو صورتوں کے نقش بھی مٹ گئے ہیں، نشان بھی ختم ہو گئے ہیں. تم آج ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آئے ہو. تو یہ ایک زندگی جو عارضی بلبلا سا ہے. ہم سے پہلے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور ہم سے بعد کتنے آئیں گے اور کتنے چلے جائیں گے. کچھ وقت کے لیے ہم اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے موجود ہیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی ہوتا ہے. اجنبی ماحول سے دل لگا کے نہیں بیٹھتا، اس کو پتا میرا یہ دیش نہیں، دیش میرا اور ہے. تم ایسے کأنک غریب، عربی زبان میں غریب اجنبی پردیسی کو کہتے ہیں. او کعابر سبیل، یا جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، مسافر رستے سے دل نہیں لگاتا، اس کو پتا منزل میری آگے ہے. فرمایا میری امت یہ دنیا سے دل مت لگانا، بلکہ یوں رہو جس طرح کے کوئی عابر سبیل ہوتا ہے اور مسافر ہوتا ہے. یہ جو عربی کلام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اسی کا ترجمہ ہی میں نے اپنے اردو اشعار میں اس انداز میں کیا. بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے. بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے. بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے. حل چلاتے ہو جہاں وہاں تم سے پہلے کون تھا، حل چلاتے ہو جہاں وہاں تم سے پہلے کون تھا. یہ جو تیری ہے دکان یا تم سے پہلے کون تھا، تیرا یہ ڈیرا مکان یا تم سے پہلے کون تھا. آج قبروں کے مکی ہیں جن پہ اڑتی دھول ہے. بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے. کتنے داراؤ سکندر جا ملے ہیں خاک میں، کتنے داراؤ سکندر جا ملے ہیں خاک میں. کتنے محبوبان و دلبر جا ملے ہیں خاک میں. کتنے گل رو نرم بہ کر جا ملے ہیں خاک میں. مٹ گیا نام و نشان تک قبر بھی مجہول ہے.
بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے۔ اڑ گئے کتنے پرندے بول اپنی بولیاں، اڑ گئے کتنے پرندے بول اپنی بولیاں، تکتے تکتے گم گئی ہیں سنگتوں کی ٹولیاں۔ اڑ گئے کتنے پرندے بول اپنی بولیاں، اڑ گئے کتنے پرندے بول اپنی بولیاں، تکتے تکتے گم گئی ہیں سنگتوں کی ٹولیاں۔ کچھ نہیں تھا پاس ان کے بھرتے تھے جو جھولیاں، قبر میں بس ساتھ ہوگا جو شرع معمول ہے، بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے۔ داغ دل کے سب مٹاتی ہے یہ فکر آخرت، داغ دل کے سب مٹاتی ہے یہ فکر آخرت، سوئی قسمت کو جگاتی ہے یہ فکر آخرت۔ داغ دل کے سب مٹاتی ہے یہ فکر آخرت، سوئی قسمت کو جگاتی ہے یہ فکر آخرت، پھول کانٹوں سے اگاتی ہے یہ فکر آخرت۔ ہم کیوں کانٹے بنے جب دل کو بھاتا پھول ہے، بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے۔ عقیدے کی نگاہ بانی بھی فکر آخرت، ہے عقیدے کی نگاہ بانی بھی فکر آخرت، عمل سہلے کی فراوانی بھی فکر آخرت، حکم مولا پہ جہاں بانی بھی فکر آخرت، ہے عقیدے کی نگاہ بانی بھی فکر آخرت، عمل سہلے کی فراوانی بھی فکر آخرت، حکم مولا پہ جہاں بانی بھی فکر آخرت۔ مرد مومن تو سبھی احکام کا مسئول ہے، بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے۔ خود پڑھا ہے جو سبق اوروں کو بتلانا بھی ہے، خود پڑھا ہے جو سبق اوروں کو بتلانا بھی ہے، خود گرم رہتے ہوئے اوروں کو گرمانا بھی ہے، خود پڑھا ہے جو سبق اوروں کو بتلانا بھی ہے، خود گرم رہتے ہوئے اوروں کو گرمانا بھی ہے، یہ طریقے مستوی اوروں کو سکھلانا بھی ہے یہی آصف کی حسرت رب کو بھی مقبول ہے، بھول نہ جانا کبھی یہ زندگانی بھول ہے، بلبلا ہے عارضی ہے ہر لمحہ مجہول ہے۔ اس موقع پر ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ گناہوں کی توبہ کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح ہر جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں، ہمارے اس مسجد میں بھی اس رات کو حضرت مولانا محمد امان علی سرداری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور آج اس موقع پر جامع مسجد رضا مجتبی کے لیے میں ایک اور تحفہ لایا ہوں۔ اس سال دورہ حدیث سے ہمارے فارغ ہونے والے بڑے ہونہار عالم دین جو قاری بھی ہیں عالم بھی ہیں، ان کو اس مسجد میں تدریس کے لیے اور مولانا امان صاحب کے ساتھ تعاون کے لیے مولانا محمد اسحاق صاحب آج یہاں پر معین کیے جا رہے ہیں۔ ذرا کھڑے ہو کے اپنا دیدار کو کرا ادارہ صراط مستقیم پاکستان آستانہ عالیہ بھکی شریف تشریف۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہم نے جو دورہ حدیث اور درس نظامی کا 9 سالہ کورس رکھا، اس سے ہمارے 4 بیچ فارغ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 200 علماء کرام اس وقت جامعہ جلالیہ کی طرف سے تیار ہو کے میدان میں اتر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اگلا دورہ حدیث جو ہے وہ شعبان کی شوال کی 12 تاریخ کو دورہ حدیث کا پھر افتتاح ہوگا، اور جامعہ جلالیہ کے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا، اور 9 کلاسیں جو مختلف مراحل عبور کر رہی ہیں ان کے لحاظ سے اہتمام ہوگا،
اور جو ہمارا عوام کے لیے دسترخوان ہے آپ جانتے ہیں وہ فام دین ہے، تو انشاءاللہ 19واں فام دین کورس بڑی آب و تاب کے ساتھ بھٹی میرج ہال میں اس سال بھی رمضان المبارک کے اندر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور موضوعات اس کے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات اس کی بھی بھرپور طریقے سے دعوت دیں اور پوری تیاری کے ساتھ فام دین کورس کے اندر حاضری دیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ آج میں اس عظیم شخص کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مجاہد علی خان جو مردان کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، انہوں نے کل قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، تو ہم مطالبہ کرنے پر تو اس شخص کے اس اقدام پر ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے اس اہم ایوان کے اندر ممتاز حسین قادری کی رہائی کے بارے میں آواز اٹھا کر صرف ایک اپنی آواز بلند نہیں کی، بلکہ اس کی آواز کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ آواز ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سابق حکومت کی عبرت ناک حالت سے سبق حاصل کرے اور غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کا فی الفور اہتمام کرے۔ اس موقع پر اسمبلی کے اندر جس رکن اسمبلی نے ممتاز حسین قادری کو سزا دلوانے کے لیے بک بک کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کروڑوں عاشقوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس سے پہلے بھی جس شخص نے ممتاز حسین قادری کو مجرم کہا نشانی عبرت بنا، اور اب بھی جو مجرم کہے گا وہ نشانی عبرت بنے گا، اور جو اس ہیرو کی حمایت کرے گا رب ذوالجلال اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے غازی ممتاز حسین قادری عزت کے ساتھ بری ہوں گے، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔